انداز سے پوری قوم کی غیرت کی واٹ لگ جائے گی. کیونکہ جن میں ایک دفعہ بچپن میں غیرت پیدا ہو گئی اب ان کو بے غیرت بنانا آسان نہیں ہے. کو ایجوکیشن یہ کرے گا, بچے ہیں بچیاں ہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, جب وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے تو لڑکیوں کو لڑکوں کا چسکا لگے گا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا چسکا لگے گا. یہ لگے گا لازمی. جو جھوٹ بولتا ہے بکواس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ ہیجڑا ہو سکتا ہے, مخنث ہو سکتا ہے. کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت کو اکٹھا بٹھاؤ اور ان میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ ناممکن ہے, محال ہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا لبرل قسم کے, یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسی ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں انسان چاند پہ تو پہنچ جائے مگر اس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو, ڈی این اے سے پکڑا جائے اس کا باپ یہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جس کو نہ اپنے چاچے کا پتہ ہو نہ بہن بھائیوں کا ہوش ہو. آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر, آپ کی غیرت, آپ کی حیا کا ستیہ ناش کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو. کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سلو پوائزن دیا جاتا ہے. آپ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے پروفیسروں سے ملو. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, انٹرنیٹ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا. جہاں بھی کو ایجوکیشن ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی مسائل کے لیے آپ ایک الگ دفتر بناؤ اور آپ یہ سروے کرو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہاں مسائل کیا ہیں. 90% آپ کو یہی مسائل ملیں گے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا, میری اماں وہاں شادی نہیں کری, میرے ابا وہاں راضی نہیں ہو رہے, اور میں وہاں چاہتی ہوں مگر وہ نہیں راضی ہو رہا, میں وہاں چاہتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہو رہی. یہ یونیورسٹیوں کے حالات ہیں. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں جاؤ یونیورسٹیوں کا حال دیکھو, لڑکے لڑکیاں دونوں چرس پی رہے ہیں. یہ ترقی کرے گی قوم؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. کاش میں پولیس میں ہوتا نا, میں یہ باتیں خدا کی قسم دلائل سے نہیں سمجھاتا. کچھ چیزیں ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہیں, دلائل دیتے رہو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو. یہ ترقی جس کے لارے رپے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے. 500 سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے. کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے؟ کیا یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا آپ لوگوں نے؟ بیٹی گھر سے بھاگے, اس کا بوائے فرینڈ باپ کے ساتھ, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو, کیا آپ کی غیرت یہ برداشت کر لے گی؟ آپ بیٹیوں کو پالو مگر 18 سال کے بعد وہ آپ کو ٹاٹا کر کے گھر سے چلی جائیں, چاہے وہ شادی کریں چاہے وہ اپنا بوائے فرینڈ بنائیں, آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہ ہو. آپ کی بیوی 10 بوائے فرینڈ رکھے, آپ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر سکو. یہ ہے یورپ امریکہ. آپ کے 10 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہوں, آپ پر شادی پر پابندی ہو اور آپ 10 لڑکیوں سے صبح و شام زنا کرتے ہو, اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. یہ ہے مغربی کلچر. تو یہ کلچر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا, وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کلچر کو. وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم سے. دیکھو میرے بھائی, کسی قوم میں غیرت ختم کرنی ہو اچانک ختم نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پرانے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. نئے آنے والی نسل پہ کیا کی جائے؟ محنت. اور ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں گے تو صبح و شام کتاب میں اسلامیات پڑھائی جائے, قرآن و سنت پڑھایا جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیرت لیس ہی ہوں گے, غیرت لیس ہی رہیں گے وہ ہمیشہ. کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں بھائی؟ کاش کے پی کے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. میں کے پی کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان میں خیر کا عنصر غالب ہے.
اس لیے میں وہاں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں سے ایک بات کہی, میں نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کو ووٹ دیں, فلاں جماعت کو ووٹ نہ دیں, میں یہ میرا موضوع نہیں ہے. جس کو بھی آپ ووٹ دیں اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروائیں کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. دیکھو ایجوکیشن ہر ایک کی مجبوری ہے, بیٹیوں کو بھی تعلیم دینی ہے, بیٹوں کو بھی تعلیم دینی ہے. جب سسٹم ہی کو ایجوکیشن ہوگا تو والدین مجبور ہوں گے نا بچیوں کو بھیجنے پر. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کی حیا محفوظ رہے گی؟ ہمارے معاشرے میں بچی جب تک بلوغت کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتی اس نے کسی مرد کو اپنی زندگی میں, بولو نا, نہیں دیکھا ہوتا. وہ باپ کے گھر سے نکل کے سیدھا کہاں جاتی ہے؟ شوہر کے گھر میں, وفا کرتی ہے شوہر کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی سب بچیاں خراب ہوتی ہیں, یہ سب لڑکے خراب ہوتے ہیں. اس قسم کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ نے ہم پہ تہمت لگا دی, ہم بھی تو کو ایجوکیشن میں 15 سال پڑھے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں خراب کر سکا, انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے. لوگ اس قسم کی نا افلاطونیاں اور بقراتیاں شروع کر دیں گے. کالز آئیں گی, خواتین کی بھی آئیں گی, مردوں کی بھی آئیں گی. آپ نے کیسے کہہ دیا, ہم 15 سال پڑھے ہیں, میں تو ہاسٹل میں رہی ہوں. ایسی بھی خواتین ہیں, 4 سال میں ہاسٹل میں گھر سے باہر رہی ہوں, مخلوط دینی ماحول میں تو خراب نہیں ہوئی. جو بچنے والا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے, جو خراب ہونے والے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نے نہیں کہا کہ سب خراب ہو جاتے ہیں, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا, واقعی نہیں ہوتے. لیکن جو خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں کہ ان کو خراب ہونے دیا جائے؟ وہ ہماری ملک القوم کے لوگ نہیں ہیں. کسی اسکول میں آپ فری میں چرس بانٹنا شروع کر دیں, کیا شروع کر دیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا, چرس بانٹنا شروع کر دیں. کیا سارے خراب ہو جائیں گے؟ سارے لیں گے اس چرس کو؟ 15-20 کیا کریں گے؟ شروع کر دیں گے. وہ 15-20 جب شروع کریں گے شروع میں تو ان کو دیکھا دیکھی 2-4 اور بھی. پھر جب ان کی نسلیں ہوں گی تو وہ سب ابا اور اماں کو جب چرس پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ 99% چرسی ہوں گے. چرسی کا بچہ عام طور پر رپورٹ یہ ہے, چرسیوں سے جا کے پوچھ لیں آپ کیوں پیتے ہیں, ابا پیتے تھے. آہستہ آہستہ کلچر کیا ہوگا, 2-4 نسلوں کے بعد ایک بچنے والا ہوگا اور 99 پینے والے ہوں گے. اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ جو شروع میں جب چرس فری میں بانٹی تھی تو سب خراب نہیں ہوئے تھے, لہذا یہ تو انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ کون پیتا ہے کون ایوائڈ کرتا ہے, خام خواہ کی پابندیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مولویوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, بات پہ بھائی بانٹ دو, جس کو پینا ہے پی لے, جس کو نہیں پینا ہے نہ پیے. دنیا میں کیا اس اصول کی بنا پر کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں فری چرس بانٹنے کی اجازت ہو؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, چرس کا نشہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشہ نوجوان کے لیے چرس سے, بولو بھائی, زیادہ خطرناک. چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی, عورت اللہ نے مرد کے لیے باقاعدہ پیدا کی ہے, بنایا ہے. وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کی ہے, اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے تاکہ تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہو. چرس فری میں بانٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا. ایک فرق سمجھ میں آیا چرس میں اور لڑکیوں میں؟ اب آپ یہ نہیں کہنا لڑکیوں کو چرس سے تشبیہ نہیں دے رہا میں لڑکیوں کو چرس سے. لڑکیوں کا جو نشہ ہے اس نشے کو چرس کے نشے سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ وہ نشہ کم درجے کا خطرناک اور یہ نشہ زیادہ درجے کا. کیوں؟ اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا, اس کو اللہ نے باقاعدہ مردوں کے لیے, یہ آرڈر پہ تیار کی گئی ہے آدمی کے لیے, اٹریکٹیو بنایا ہے اللہ نے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ کیوں خطرناک ہے, چرس کی طرف گندے لوگوں کی رغبت ہوتی ہے, اس کی بدبو سے طبیعت ہر ایک کی مائل نہیں ہوتی. پہلی دفعہ پینا مشکل ہے. عورت کی طرف طبیعت یہ انسان کی فطرت ہے,
پیغمبروں کی طبیعت بھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے, صحابہ کی بھی, تابعین کی بھی, بزرگان دین کی بھی, مفتیوں کی بھی, ڈاکٹروں کی بھی, انجینئروں کی بھی, کیونکہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے نا مرد, وہ مرد پہلے ہے, باقی چیزیں